صلی اللہ صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں سید ذوالقرنین اشرف جیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور پروگرام فرامین سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی حدیث پاک ذکر کر رہے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اخلاقی اور نفسیاتی بیماری کے بارے میں ہمیں ارشاد فرمائی ہے۔ وہ اخلاقی اور نفسیاتی بیماری ہے غصہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول رکھے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے، اور غصہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے انسان کو خود بھی نقصان ہوتا ہے اور دوسرے شخص کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں، آپ سے منقول ہے کہ غصہ ایک ایسی بیماری ہے جو حماقت سے شروع ہوتی ہے اور ندامت پر ختم ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم غصہ کرتے ہیں تو اس وقت ہم حماقت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب غصہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں یہ ندامت ہوتی ہے کہ ہم نے یہ غصہ کیوں کر دیا۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ غصے کی حالت میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، کیونکہ غصے کی حالت میں جب کوئی فیصلہ ہوگا تو الٹیمیٹلی وہ فیصلہ غلط ہوگا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ صحیح فیصلہ ہو، مگر زیادہ تر یہی دیکھنے میں آیا کہ غصے کی حالت میں انسان غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے، جس کی بعد میں جا کے بہت نقصانات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ واصف علی واصف صاحب ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر شاگرد کے اندر ہو تو وہ شاگرد کو استاد سے علم حاصل کرنے نہیں دیتا، بلکہ غصے کی وجہ سے شاگرد استاد سے علم حاصل کرنے سے رہ جاتا ہے۔ اگر وہ غصے کو برداشت کر لے اور استاد کی باتوں کو برداشت کرے تو اسے علم حاصل ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ طلباء اپنے اساتذہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، ساری باتیں ایک طرف، مگر استاد جب کسی کو مان لیا تو پھر ظاہر سی بات ہے ہر بات برداشت کرنی ہے۔ اسی طرح اگر والدین ہیں تو والدین کی بھی ہر بات برداشت کرنی، کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ والدین کو کبھی بھی جھڑکو نہیں، ولا تنہرہما، کہ ان کو کبھی بھی جھڑکو نہیں، ان کو ناراض نہیں کرو، ان کو اف نہیں کہو۔ جب ہم نے تسلیم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ہمارا والدین کے ساتھ بنایا ہے، تو پھر والدین کے ساتھ چھڑکنا، ان کے ساتھ جھگڑا کرنا، یہ تمام کام اسلام نے حرام قرار دے دیے ہیں۔ کوئی بھی شخص اگر والدین کے ساتھ غصہ کرتا ہے تو اس کو اس دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اب اگر غصہ آ جائے تو اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ تو وہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ذکر فرمایا، کہ اگر کسی شخص کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ یہ غصے کو دور کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے جو حدیث پاک میں مذکور ہے۔ دوسرا طریقہ جو ماہر نفسیات لکھتے ہیں اور ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں، ایک بہترین طریقہ ہے، اور میں نے خود اپنے پیر و مرشد حضور اشرف المشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اور اپنے والد محترم حضور فخر المشائخ مدد اللہ العالی سے یہ سماعت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب غصہ آئے تو درود شریف پڑھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھو، سلام پڑھو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ غصے کو دور فرما دے گا۔ دوسری بات جو ماہر نفسیات نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو ہمیں چاہیے کہ اس موضوع کو چھوڑ دیں
اور اس موضوع کو چھوڑ کر کسی دوسرے موضوع پر گفتگو شروع کر دیں۔ جب ہم یہ طریقہ اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن سے غصے والے موضوع کو دور فرما دے گا، اور ہمارے ذہن سے غصہ دور ہو جائے گا، ہمارے اندر سے وہ کیفیت نکل جائے گی۔ جب وہ کیفیت نکل جائے پھر اس موضوع پر یعنی جس پر غصہ آیا تھا اس کے بارے میں سوچیں اور کوئی اچھا فیصلہ کریں۔ تیسری بات کہ جب غصہ آ جائے تو پھر ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے بارے میں غور کریں اور بیٹھ کے سوچیں کہ کیا میرا غصہ صحیح ہے، کیا میں بہادر نہیں ہوں، کیا مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں نہیں دی ہیں۔ اگر ایک کام نہیں ہوا، اگر ایک کام فیل ہو گیا، ایک مسئلہ خراب ہو گیا، یا کسی ایک شخص نے اگر مجھے برا بھلا کہہ بھی دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، تو ان نعمتوں کو یاد کریں، ان دوسری چیزوں کو یاد کریں۔ جب ہم اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کر دیں گے، اپنے بارے میں سوچیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کیفیت کو دور فرما دے گا۔ یہ تمام چیزیں صرف اسی لیے ہے کہ ہم اس حدیث پاک کے مصداق ہو جائیں کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اپنے آپ کو قابو میں کر لے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں غصے کے نقصانات سے محفوظ فرمائے، اور اس اخلاقی، باطنی اور نفسیاتی بیماری سے مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔